أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو گیا نا، کہ جب آپ کے پاس آئیں، کون آئیں؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات کو ماننے والے ہیں، فقل، تو آپ کہیے، سلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے، علی نفسہ الرحمہ، کہ وہ تم پر رحمت کرے گا، سلام ہو تم پہ، خدا نے یہ ذمہ داری اپنے لیے رکھ لی کہ خدا تم پر رحمت کرے گا۔ یہ ہے وہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی غربت کی۔ دیکھیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ سلام کریں ان کو، یہ اتنے اچھے لگتے تھے اللہ، ایسے ہی نہیں تھے، انہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، جو کچھ تھا کھپا دیا خدا کی راہ میں، اور زندگی میں کام ہی ایک بس یہی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے اعمال کرتے رہیں اور اللہ کی خوشی کے لیے کام کریں۔ اللہ نے فرمایا جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کیجیے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کسی اور واقعے میں نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، 2 مرتبہ آیا ہو یا ایک مرتبہ، کہ ایک مرتبہ اگر مان لیں تو یہ ساری آیات مسلسل ہیں، 2 مرتبہ مان لیں تو دوسرا واقعہ بھی اسی قسم کا مفسرین یہاں لکھتے ہیں، لیکن انجام دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اذا جاءک الذین، جب یہ آئیں، یؤمنون بآیاتنا، وہ کون لوگ؟ جو لوگ کہ قرآن کی آیات کو مانتے ہیں، یا یہ کہ یؤمنون بآیاتنا، توحید پر جو اللہ نے دلائل قائم کیے ہیں، ان دلائل کو یہ سمجھتے ہیں، خدا کی اوپر توحید کے آئے نا کئی ایک دلائل، 7 عقلی دلائل تو ابھی ذکر ہو چکے اسی صورت میں، تو خدا کی توحید کے قائل ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو کیا کرنا ہے؟ فقل سلام علیکم، آپ کہیے کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پہ۔ کیسی اچھی دعا ہے، نہ گڈ مارننگ ہے، اور نہ ہی ڈنڈوت، بندگی، جے رام کی، نمستے، ہے نا؟ یہ سارے لفظ کہتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نا؟ کوئی ایسی چیز نہیں، کیسی خوبصورت دعا، سلام علیکم، تم سلامت رہو۔ مطلب یہ کہ کفر کے نتیجے میں جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، اور کفر کے نتیجے میں، شرک کے نتیجے میں جو آخرت برباد ہوتی ہے، سلام علیکم، تم دونوں جگہ سلامت رہو، نہ دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نہ آخرت۔ ایسی زبردست چیز ہے کہ آدمی ڈرتا ہے پتہ نہیں دوسرا کیا ہے کیا نہیں، وہ جب کہتا ہے السلام علیکم تو ایک طرح سے سکون دل میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ مسلمان ہے، اچھا یہ اس نے سلام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ریسیپٹیو ہے، میری بات سنے گا۔ بہت سے پہلو آ جاتے ہیں، تو فرمایا اس کے بعد انہیں کہیے کہ کتب ربکم، تمہارے رب نے یہ بات لکھ لی ہے، تمہارے رب نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اس پہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کیا چیز ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ نہ کرے رحمت، اور وہ سب کو اٹھا کر زحمت اور تکلیف میں ڈال دے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ حقیقی بادشاہ ہے نا۔ فرمایا ہے کہ کتب ربکم، تمہارے پروردگار نے یہ چیز طے کر دی ہے، لکھ لی ہے، اور رب کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کا نہیں۔ قرآن جو الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے صفاتی نام لاتے ہیں، بڑی حکمتیں ہیں اس میں۔
یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ طے کر دیا اپنے لیے، اللہ نے فرمایا رب نے طے کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ ان کی تربیت، ان کو پالنے والا بھی ان کا رب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اور اس نے آ کے شکایت کی اپنے چھوٹے بھائی کی. اس نے کہا اللہ کے رسول میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میں سارا دن محنت کرتا ہوں، اور یہ میرا بھائی ایسا نکما ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، تو اسے کہیے کچھ کام کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک ترزق بہ، میرا خیال تو یہ ہے کہ اللہ اس بیکار کی وجہ سے تجھے بھی رزق دیتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھتے ہیں نا، اور سوچتے رہتے ہیں فیملی میں یہ ہو جائے، مسز بھی جاب کریں، بچے بھی لگ جائیں، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، اور ہم نے فلاں، ہمارا ذمہ خاندان آ گیا، کیا مصیبت ہے، ہر روز بیک ہوم سے فون آ جاتا ہے، پیسے بھیجو، یہ کرو، کیا کہاں تک ہم کمائیں. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کس کے صدقے میں کس کو دیتا ہے. کچھ نہیں ہے بھائی، ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے. آدمی سوچے مجھے خدا نے بنا لیا ہے، اگر میں نہیں ہوں گا تو کسی اور کو بنا لے گا. ایسی کون سی بات ہے؟ ایک آدمی اس پہ جو کہے کہ بادشاہ نے مجھے نوکر رکھا ہے، بادشاہ کی خوش قسمتی ہے کہ میرے جیسا نوکر اسے ملا، ہے بے وقوف. قریب بادشاہ کے لیے تو ساری مملکت ہے، جس کو چاہے گا اپنا نوکر رکھے، تم شکر کرو تمہیں نوکری مل گئی. سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے گلستان میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، غالباً انہی کا لکھا ہے کہ رو رہے تھے، اور کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں آج بازار میں گیا تھا اور میں نے وہاں ایک غلام کو دیکھا اپنے آقا سے چمٹ رہا تھا اور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے مت بیچ، اور میرے جیسے غلام آپ کو میرے آقا ہزاروں مل جائیں گے، مگر تیرے جیسا آقا مجھے نہیں ملے گا. تو فرمایا میں اس کی رونے سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ جیسے ہزاروں مل جائیں گے لیکن مجھے اللہ جیسا کوئی نہیں ملتا. یہی چیز ہے، آدمی سوچے کہ میں تو ایک ذریعہ جو بن رہا ہوں، تو اتنا اترانے کی بھئی کون سی بات ہے؟ مالک نے دینا ہے، دینے والا وہ، لینے والی اس کی مخلوق، کرم اس نے کرنا ہے، مہربانی اس نے کرنی ہے، تم نہیں دوسرے سے. اور یہی چیز ٹھیک ان مشائخ کو بھی سوچنی چاہیے جن کے دماغ میں آتا ہے نا، اول تو شیخ بننے کے قابل ہی نہیں ہوتے، جن کے دماغوں میں یہ آ جائے کہ یہ مرید، یہ طالب علم، یہ جو علم ہم سے پڑھتے سیکھتے ہیں، یہ لوگ سارے ایسے ہی ہیں. ایسی بات نہیں صاحب، اللہ تعالی نے انہیں صحیح چیز پہنچانی تھی، خدا نے انہیں اپنی طرف کھینچنا تھا. تم نہ صحیح، تم جیسے کوئی اور صحیح، ہزار اور ہے، خدا کسی اور کے ذریعے سے کام لے لے گا. شکر گزار ہونا چاہیے کہ لوگ کوئی اللہ کی راہ پوچھ لیں، کوئی مسئلہ پوچھ لیں، کوئی پڑھا لیں، شکریہ ان کا ادا کرنا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ نہ صحیح تو چلو میرا احسان ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے خود تربیت کرنی ہوتی ہے. یہ رب کا لفظ جو لائے ہیں نا، یہ اسی طرح کا ہے کہ ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے ظاہر میں بھی رکھنا ہے، انہیں باطن میں بھی رکھنا ہے. تو ان کے متعلق یہ ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان کے پروردگار نے یہ لازم کر لیا ہے علی نفسہ، اپنی جان کے اوپر. نفسہ سے مراد ذات، یعنی اپنی ذات پہ خدا نے لازم کر لیا. کتبہ کا لفظ دیکھیے خود اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ضروری قرار دیا. یہ جو علا کا لفظ لائے ہیں نا، یہ اس پہ مبالغہ آ گیا، یعنی مزید وجوب ہو گیا، بہت ہی ضروری قرار دیا ہے اللہ نے اپنے ذمے. کیا چیز بہت ضروری قرار دی ہے؟ الرحمہ، کہ اللہ ان پہ مہربانی کرے گا، اللہ ان پہ رحمت کرے گا. خدا نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ہم نے بہت ضروری قرار دیا ہے. اس لیے جو لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ عیب ہوا، یہ عیب ہوا، یہ عیب ہوا، ان کا مالک جس نے حساب کتاب لینا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں نے ان پہ مہربانی کرنی.
اپنی خیر منائے کہ اپنا کیا بنے گا. معائب گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، چوری بھی ہوئی ہے اور بدکاریاں بھی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بھی جاری کی ہے. یہ سارے گناہ ان سے ہوئے تھے، یقیناً ہوئے تھے، اور حدود ان پہ جاری ہوئی ہیں. لیکن ان کا مالک جب کہتا ہے کہ میں نے ہر حال میں ان پر مہربانی کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کسی کو کیا منہ ہے کہ ان پہ اعتراض کرے. انہو، اس نے یہ کہا ہے، اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے، یہ بات طے کی ہے کہ من عمل منکم، لوگوں جو کوئی بھی تم میں سے سوءن گناہ کرے، برائی کرے، بجہالت، نادانی سے. جہالت کا لفظ لائے. اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور کرتا کس وجہ سے ہے؟ جہالت کی وجہ سے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے خواہشات کا غلبہ ہے، کر گزرا کوئی گناہ. گناہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک گناہ تو وہ ہے جو انسان سے محض جذبات کے غلبے میں سرزد ہو جاتا ہے. جذبات کا غلبہ ہوا علیاذ باللہ، اور تنہائی اور ان چیزوں کا غلبہ ہوا، اور جا کے اس نے شراب پی لی. غم کا غلبہ ہوا اور اس نے کہا یہ غم اور تکلیف بہت زیادہ ہے، جا کے شراب پی لی. ہمیں سن رہے ہیں یا گلاس بنا رہے ہیں؟ غم کا غلبہ ہوا اور جا کے شراب پی لی. یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو جذبات کے غلبے کی وجہ سے. ایک قسم تو ایسی ہے، اور یہ جتنے گناہ ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے معافی. اللہ تعالی نے محض توبہ رکھی ہے کہ توبہ کرو ہم معاف کر دیں گے. ان میں حقوق العباد اگر نہ آئیں تو اللہ کے ہاں سے توبہ ہے اس کا علاج. ایک گناہوں کی قسم یہ، لوگوں کے حقوق، کسی کا حق مارا نہ جاتا ہو. گناہوں کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے جذبات سے زیادہ انسان کی عادات سے ہے. عادت پڑ جاتی ہے کسی انسان کو. جذبات کا غلبہ تو چلیے ایک آدھ مرتبہ ہوا، اس نے اس گناہ کو کھیل ہی بنا لیا ہے. روز یہی تماشا، روز یہی کھیل. یہ چیز خطرناک ہے. اس کا محرک کچھ بھی ہو، اول تو ہر گناہ سے ہی اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس میں اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. اور تیسرے گناہ وہ ہیں جن کا اصل محرک جس بنیاد پہ وہ ہوتے ہیں وہ جذبات نہیں ہیں، وہ عادتیں ہیں باطن کی. باطن کی عادتوں کا مطلب یہ ہے حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، غیر معمولی غصہ ہے. کوئی غصے میں چھوٹے بڑے کی کوئی ادب تمیز نہیں ہے. یہ گناہ، ان میں توبہ بھی صرف کافی نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی ذکر اذکار بھی اتنے مؤثر نہیں ہوتے کہ کوئی وظیفہ پڑھ لے. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بہت سی خواتین جو پوچھتی ہیں نا کہ جی شوہر نامدار کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور جب دیکھو لڑائی کے اس میں ہوتے ہیں تو کوئی تعویذ کوئی دعا، تعویذ اور دعا سے کام نہیں چلتا. انہیں کہنا چاہیے کہ کہیں جا کر انسان بنے اور اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھیں، کیونکہ ان حرکتوں سے اللہ کی مخلوق تنگ ہوتی ہے. اسی طرح خواتین میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں گناہ ہوتا ہے اور اس میں غلبہ جذبات کا نہیں. اس میں غلبہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، فلاں کیسی ہے، فلاں کیسی ہے. یہ غیبتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنی ذات کو منوانا ہے. جھگڑا صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ مجھے مانو میں سب سے بڑی ہوں، میں خاندان میں سب سے اچھی ہوں.
جھگڑا بس اتنی بات کا رہ جاتا ہے کہ کسی طرح میری ذات تسلیم کی جائے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے، اتنی کہ سب سے بڑھ کر بس اتنی چیز رہ جاتی ہے. تو ایسا کون ہوگا جو اپنی ذات کو زیادہ منوائے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ہستی ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. تو یہ یہاں جو فرمایا ہے نا کہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ وہ ہے جو جذبات کے غلبے سے ہو گیا. اور گناہ ایک اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ علیہ باللہ خدا کی نافرمانی مقابلے میں کرے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں یہ کر دوں گا، خدا نے نہیں یہ چیز دی لہذا میں یہ کر رہا ہوں. یہ جو طغیان ہے نا، سرکشی، بغاوت، یہ ہے بہت بڑی چیز، اور یہاں وہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کسی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے اور جہالت سے ہو جاتا ہے، نادانی سے ہو جاتا ہے. جہالت کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ جہالت کے مقابلے میں آیا علم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے حقیقی علم اللہ کا ہوتا گناہ نہ کرتا. تو سارے وہ گناہ جو انسان کرتا ہے سچ پوچھئے تو جہالت ہی کی وجہ سے کرتا ہے. اسے اللہ کا علم ہوتا حقیقت میں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی مہربان ہے، کیسی مجھ سے محبت ہے، کیسی میرے حال پہ شفقتیں ہیں، کیسی مہربانیاں کرتے ہیں، کیا کیا انعامات ہیں جن سے مجھے نوازا ہے، کبھی اس ذات پاک کی نافرمانی نہ کرتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ جو ہوئے وہ اس وجہ سے ہو گئے کہ جاہل تھا، خدا کی ذات کی اتنی معرفت نہیں تھی، اتنا علم نہیں تھا. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی. انہوں نے کہا پروردگار گناہ ہوتے ہی سارے جہالت سے ہیں، جو تجھے جان لے گا وہ گناہ ہی کیوں کرے گا. تو ارشاد فرمایا اللہ نے من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کرے نادانی سے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے، من بعدہ اس گناہ کے بعد رجوع کر لے، توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور اپنی حالت کو درست کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو یوں ہے کہ وہ ہے بہت بخشنے والا، بار بار مہربانی کرنے والا. یعنی یہ اس کے پہلے مصداق تو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں بلا کر آپ یہ خوشخبری سنائیے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کر لو، بس اللہ کے یہاں سے معافی ہو گئی. اور ان کے توسط سے پوری امت کے لیے ہے کہ دیکھو اس امت کے لوگوں کو کہو کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لو، پھر اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے.